الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی مشہور و معروف کتاب العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ، اور میرے خیال کے مطابق آج کا درس آخری درس سے پہلا درس ہے، یعنی کہ اس کتاب میں مزید ایک درس اور ہوگا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو آج کے درس میں امام صاحب فرماتے ہیں وَيَنْدُبُونَ إِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ وَيَنْدُبُونَ یعنی کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفی لوگ، یندبون دعوت دیتے ہیں کس بات کی؟ اِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اس بات کی کہ آپ اس سے صلہ رحمی کریں جو آپ سے رشتہ داری کو توڑے، آپ اس سے رشتہ داری کو جوڑیں جو آپ سے رشتہ داری کو توڑے۔ وَتُعْطِيَ اور آپ اس کو دیں مَنْ حَرَمَكَ جو آپ کو محروم کرے۔ وَتَعْفُوَ اور آپ اس کو معاف کریں عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو آپ پہ ظلم کرے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی شرح کی طرف ابھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تین باتیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک ہی حدیث سے لی ہیں۔ کہاں سے لی ہیں؟ ایک ہی حدیث سے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، 17,452 17452، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فقال لی تو آپ نے مجھ سے کہا، یا عقبہ بن عامر، اے عامر کے بیٹے عقبہ، صل من قطعک، اس سے رشتہ داری کو جوڑ جو تجھ سے رشتہ داری توڑے، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ اور تو اس کو دے جو تجھ سے کسی چیز کو روک دے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ اور اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرے۔ تو آپ اس سے صلہ رحمی کریں گے جو آپ سے رشتہ داری توڑتا ہے، آپ اس سے رشتہ داری جوڑیں گے، اور جو جوڑے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بدرجہ اولا آپ جوڑیں گے۔ جو آپ کے ساتھ رشتہ داری کو مضبوط بنا رہا ہے، رشتہ داری کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیں گے بدرجہ اولا۔ اس کے آپ کے اوپر دو حق ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور ایک یہ کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اور جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ بدلے میں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، خیر کا کام کرے، کوئی احسان کرے، تم اس پہ اس کو بدلہ دو۔ تو جو آپ کے ساتھ رشتہ داری کو نبھا رہا ہے، تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے، اس کا ایک حق یہ ہے کہ آپ نے اس کے اچھے سلوک کا بدلہ اچھے انداز سے دینا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ اور جو آپ کے ساتھ رشتہ داری کو توڑے، آپ کو تنگ کرے، آپ کو پریشان کرے، آپ اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی کوشش کریں، آپ اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان پہ غور کرنا مناسب ہوگا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، نمبر ہے 5951 5991۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پہ آپ کے ساتھ تعلقات قائم کرے، یعنی کہ آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس لیے آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ تو کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور اچھائی کا جواب آپ اچھائی سے دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہے. اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا انما الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلها. صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو قائم کرنے والا اصل انسان وہ ہے جس سے اس کے رشتہ دار تعلقات ختم کرے، توڑے، لیکن وہ ان کے ساتھ تعلقات جوڑے. یہ ہے صلہ رحمی. اور دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے جس کا نمبر ہے 2558 2558. اس حدیث میں ایک صحابی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی. میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلقات قائم کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، رشتہ داری کو جوڑتا ہوں، اور وہ تعلقات کو توڑتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں. میں درگزر کرتا ہوں اور وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم درست کہہ رہے ہو تو جب تک تم اس صورتحال پہ قائم رہو گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مدد کرنے والا ان کے خلاف تمہاری مدد کرتا رہے گا، اور تم یہ اسلوب اختیار کر کے، یہ انداز اختیار کر کے ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. تو آپ ان احادیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے معاملے میں ہم کس قدر پیچھے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے جو رشتہ داروں میں سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے بھی اچھا سلوک کریں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، وہ جب بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کریں. اگر پریشان ہے اور آپ کے بس میں اس کی پریشانی کو دور کرنا، آپ دور کریں یا پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کے پاس سے گزرے، آپ اس کو سلام کریں، آپ اس سے مصافحہ کریں. عید کے موقع پہ اگر آپ گوشت دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو آپ کا رشتہ دار اگر قریب ہے تو آپ اس کا حق رکھیں، اس کو بھی دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ آپ اس سے صلہ رحمی کریں جو آپ سے رشتہ داری کو توڑے. اور یہاں پہ یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں پڑیں، آپ کا رزق بڑھے، تو آپ کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، کہ جو آپ کو محروم کرے، جو آپ کو کچھ نہیں دیتا، آپ اس کو دیں. یعنی کہ اس نے آپ کے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ فقیر تھے، مسکین تھے، اس نے آپ کی مدد نہیں کی. آج وہ مسکین ہے، آج وہ فقیر ہے، آج وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے. آپ اس کے برے سلوک کو یاد نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ جملہ ہر ایک کے بارے میں ہے، صرف رشتہ داروں کے بارے میں نہیں ہے. یہ کہ آپ اس کو دیں جو آپ سے کسی چیز کو روک دے، جو آپ کو محروم رکھے. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں. اچھا، جو آپ پہ ظلم کرے شریعت نے آپ کو اس سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا ظلم آپ پہ ہو، جتنی زیادتی آپ پہ ہو، اتنا ظلم، اتنی زیادتی آپ اس پہ کر سکتے ہیں جس نے آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے. لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور بدترین کام کیا ہے کہ جس نے آپ کو اینٹ ماری آپ اس کو پتھر ماری، جس نے ایک تھپڑ مارا آپ اس کو دو ماری، جس نے آپ کو زخمی کیا آپ اس کو قتل کریں. اس کی اسلام اجازت بالکل نہیں دیتا. پہلے اس نے ظلم کیا تھا، اب آپ ظالم ہیں. تو اس معاملے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. شریعت ترغیب یہی دیتی ہے کہ جو آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں،
جب کہ آپ کو امید ہو کہ یہ اپنی اصلاح کرے گا، یہ سدھر جائے گا، یہ ظلم کرنے سے بعد آ جائے گا، کسی اور کو تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ظالم ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو اس کی روٹین کا پتہ ہے، اس کی عادات کا پتہ ہے، اس کی صورتحال کا علم ہے، یہ کسی اور کے اوپر ظلم کرے گا اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو لیں، اس کو عبرت کا نشان بنائیں، لیکن اتنی ہی زیادتی جتنی اس نے کیا اسے زیادہ نہیں۔ اس موضوع پہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو ذہن میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ سورہ نور آیت نمبر 22 وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، اور تہمت بدکاری کی لگی، کوئی معمولی زیادتی نہیں کی گئی، بہت بڑی زیادتی کی گئی سیدہ عائشہ کے ساتھ۔ اور کسی عورت پہ جب تہمت لگتی ہے تو یہ زیادتی صرف عورت کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ زیادتی اس کے خاوند کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس کے باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس کے بھائیوں، پورے خاندان، گویا کہ پورا خاندان اس تہمت کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے، سب کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، لوگ الزامات لگاتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے۔ الزامات لگانے والوں میں 3-4 سچے مسلمان بھی شامل ہو گئے، باقی تو منافقین تھے۔ یہ جو سچے مسلمان تھے ان میں ایک تھے مشہور و معروف شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حمنہ بنت جاش، ہماری ماں زینب بنت جاش کی بہن، زینب بنت جاش اس میں شامل نہیں ہوئی لیکن ان کی بہن شامل ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں شامل ہوئے مستح بن اساسہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، کھانا کھلاتے، وظیفہ دیتے، رشتہ داری کو نبھاتے، ان کی فقیری مسکینی کا خیال رکھتے، ان کے مہاجر ہونے کی وجہ سے بھی ان سے محبت کرتے۔ ایک اس لیے کہ مہاجر ہیں، اللہ کی راہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں، دوسرے نمبر پہ رشتہ دار ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فقیر اور مسکین ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ جب سیدہ عائشہ کی برات کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ سیدہ عائشہ اس گناہ سے بری ہیں اور تہمتیں لگانے والے جھوٹے ہیں، بلکہ حکم دیا گیا کہ ان کو سزا دی جائے، تو ان کو بھی سزا دی گئی کہ ان کو مستح کو، تہمت لگانے والوں کو کتنے کوڑے مارے گئے؟ 80 کوڑے مارے گئے۔ منافقین کو کوڑے نہیں مارے گئے، کن کو مارے گئے؟ مسلمانوں کو۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کئی دفعہ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں جی جو ہمارے اوپر مصائب آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، تو کافر تو گناہوں میں بہت آگے ہیں، ان کے اوپر مشکلات اتنی کیوں نہیں آتی؟ تو کیا سمجھا آپ نے یہاں سے کہ منافقین کو سزا نہیں دی گئی، جو تہمت لگانے میں پیش تھے اور اس معاملے میں شیر تھے، اور یہ 3 مومن ان کو سزا دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سزا آخرت میں ہے، اور ان کو گناہ سے پاک کر دینا مقصود تھا، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ احسان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہی اس گناہ سے پاک صاف ہو جائیں۔ تو ان کو اس لائق سمجھا گیا ہے کہ ان کو دنیا میں گناہوں سے پاک کر دیا جائے، اور وہ اس لائق نہیں تھے کہ انہیں اس دنیا میں گناہ سے پاک صاف کیا جائے۔
تو بہرحال اب جناب صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا، اور قسم اٹھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ٹھیک ہے مصطفیٰ نے زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کیا اور دوبارہ سے ان کی وہ خدمت شروع کر دی جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پہ پھر آپ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جو مسلم شریف میں آتی ہے، نمبر ہے 2588 2588، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جب آپ کسی کو معاف کر دیں تو اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی شان بڑھے گی، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْإِحْسَانِ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، کہ اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی لوگ حکم دیتے ہیں کس کو؟ دوسروں کو، اور دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ تو حکم دیتے ہیں ببر الوالدین، والدین سے نیکی کرنے کا، والدین سے حسن سلوک کرنے کا، اور رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے کا، اور حکم دیتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور حکم دیتے ہیں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے حسن سلوک کا، اور حکم دیتے ہیں مملوک کے اوپر، غلام کے اوپر، لونڈی کے اوپر نرمی کرنے کا۔ یہ کتنی چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ اس موضوع پہ دیگر آیات کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے، دیگر نصوص کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں اشارہ کروں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی طرف، 36، جس آیت کے بارے میں علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں۔ کیا بیان ہوئے ہیں؟ تو یہ 7 چیزیں اس آیت میں آئی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی بت کو شریک کرنا ہے، نہ کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی درخت کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے پڑوسیوں کی 2 قسمیں ذکر کی، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، دونوں سے اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا بلکہ اس سے بھی اچھا سلوک کرو، وصاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے۔ اس کی مثال وہ لڑکے جو ابھی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں، اس کلاس میں، ایسے بس میں آپ کے پہلو میں آ کر کوئی بیٹھ جائے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں جو آپ کی ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کی بیوی بھی کیا ہے؟ وصاحب بالجنب، آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، تو یہ سب اس میں داخل ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ان کے غلام اور لونڈیاں۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ تذکرہ ہوا ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو میں کن کا؟ والدین کا۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ تذکرہ اللہ کے حق کا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے حقوق پہ پوری کتاب میں گفتگو ہوتی رہی ہے، آخر میں جا کر ان امور پہ گفتگو ہو رہی ہے۔
کہ عقیدے کی پختگی کے ساتھ ساتھ اہل سنت اہل الحدیث ان امور کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز کیا آئی ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اچھا، رشتہ داروں کی باری آئی تو کہا گیا صلہ۔ کیا مطلب صلہ؟ وصل یصل، ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا، یعنی کہ ان کے ساتھ تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا۔ لیکن جہاں پہ والدین کا تذکرہ آیا تو وہاں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ تعلقات کو قائم رکھیں، بلکہ نیکی کے اوپر نیکی کرتے رہیں، ان کی خدمت کریں جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہو، اور ان تک شر کو نہ پہنچنے دیں، آپ کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور بقول شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کہ اولاد پہ واجب ہے والدین کی خدمت کرنا، جب تک کہ اولاد کو والدین کی خدمت کرتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچے، دینی نقصان یا بدنی نقصان۔ دینی نقصان مثال کے طور پہ والدین کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوا دو، اب اگر بیٹا والدین کی یہ بات مانتا ہے تو یہ اس کا دینی نقصان ہے۔ یا والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، گھر میں پڑھا کریں بلا وجہ، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ دینی نقصان ہے، والدین کی بات ماننے میں دینی نقصان ہے۔ تو یہاں پہ والدین کی اطاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ والدین کے جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس آرڈر کو ماننا جائز نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں بدنی نقصان۔ بدنی نقصان کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جسم کے لحاظ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک گردہ اپنے بھائی کو دے دیں، تو یہاں پہ ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن دیگر امور میں ان کی بات مانی جائے گی، ان کی خدمت کی جائے گی۔ جس قدر آپ ان کی خدمت کریں گے، جس قدر آپ ان کو راضی کریں گے، اسی قدر رب آپ پہ راضی ہوگا۔ کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور پھر اس آیت پہ غور کریں، سورہ لقمان آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری کو برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا 9 مہینے۔ وفصالہ فی عامین، پھر دودھ چھڑانے میں کتنا عرصہ لگا؟ 2 سال۔ 2 سال یہ 9 مہینے، وہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ایک بچے کی وجہ سے ایک ماں شدید ترین مشکلات سے گزرتی ہے، بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ، چونکہ آپ میں سے اکثر غیر شادی شدہ ہیں، آپ لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، مثال کے طور پہ ماں اس لیے آم نہیں کھائے گی، پوری دنیا کھا رہی ہے، وہ نہیں کھائے گی، کیوں؟ کیونکہ میں نے آم کھائے تو میرے دودھ کے ذریعے میرے بچے کو گرمی ہو جائے گی، اس کو پیچس لگ جائیں گے، اس کو اسہال لگ جائیں گے۔ کبھی کھٹی چیز سے پرہیز کر رہی ہے، کبھی گرم چیز سے پرہیز کر رہی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں پوری دنیا یہ چیزیں کھا رہی ہے، وہ نہیں کھا رہی۔ کس کی خاطر؟ اپنے بچے کی خاطر۔ پوری دنیا رات کو آرام سے سو رہی ہے اور وہ اکیلی بیچاری جاگ رہی ہے، کیوں جی؟ بچہ رو رہا ہے، وہ نہیں سو رہا جی۔ کبھی جی اس نے پیشاب کر دیا جی، بستر خراب ہو گیا جی۔ کبھی جی آج اس کو کھانسی لگی ہوئی ہے جی، آج یہ مسئلہ ہے، کل وہ مسئلہ ہے، دن کو بھی جاگتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، رات کو بھی نیند اس کی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے چند آپ کو ماں کی مشکلات بتائی ہیں، ورنہ اس موضوع پہ جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ اس لیے ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ میرے والدین میرے محسن ہیں۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کیا کی کہ اے انسان میرا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن کر رہے۔ اللہ رب العزت کو شکر ادا کرنے والا انسان کتنا محبوب ہے کہ اللہ کہہ رہے سے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا، حالانکہ تمہارا خالق میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن والدین تمہاری پیدائش میں سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، اس سبب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اور آج دائیں بائیں دیکھیں، آج کل ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کس قدر بگاڑ دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سعودیہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے، کہیں پہ بھی سرکاری تقریب منعقد ہو تو جو بھی اسٹیج پہ آئیں گے وقت کے حکمران کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے یہ تقریب منعقد کی، آپ بچوں کو انعام دے رہے ہیں، آپ ملازمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ نے یہ سڑک بنا دی ہے، آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا ہے۔ بات بات پہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ اور حدیث بھی کیا کہہ رہی ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے اخلاق بگاڑ دیے، کیا ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ ہمارے ٹیکس تھا جی، ہمارا پیسہ تھا، ہمارے اوپر لگایا۔ بارڈر پہ فوجی مار رہے ہیں، پھر کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ اور تو تنخواہ نہیں لیتا؟ تو بھی ٹیچر ہے کہیں نہ کہیں، تو بھی کوئی نہ کوئی جاب کر رہا ہے، تیری وہاں صبح شام بےزتی کی جائے اور کہا جائے تو تنخواہ لیتا ہے، بس بات ختم۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیا تو بارڈر پہ جان دینے کے لیے تیار ہے تنخواہ لے کر؟ یعنی کہ عجیب و غریب ہماری سوچ بنا دی گئی ہے کہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا، کسی کو جزاک اللہ نہیں کہنا، ہر ایک سے بدتمیزی کرنی ہے۔ اور اس کو کیا کہا گیا کہ عوام کے پاس شعور آ گیا ہے، عوام کو حق لینے کا طریقہ آ گیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں ہم نے عوام کو بولنا سکھا دیا ہے، دوسرے لفظوں میں بدتمیز بنا دیا ہے۔ حدیث نے کیا کہا تھا کہ حیا کا ہونا، شرم کا ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انسان میں کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے، یہ بڑا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، نہیں اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ عورت ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ بچہ ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا۔ شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی رہی ہے، اور ہم کہیں اور کسی اور سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو سبب بنا ہے آپ کے پاس کسی نعمت کے پہنچنے میں، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے اوپر کیسے احسان کیا ہے، یہ سیلری لیتا ہے، یہ حکمران حکومت کر رہے ہیں، ایئرپورٹ بنا دیا، پھر کیا ہوا، اس کا کوئی اپنا پیسہ تھا؟ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے جی۔ اور سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو خطیب ہر خطبے کے آخر میں حکمرانوں کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کہ یا اللہ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کو ایسے لوگ دے جو اچھے مشورے دینے والے ہوں، یا اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لے، یا اللہ ان کو غلط فیصلے کرنے سے بچا، یا اللہ ان کو صحت دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما۔ اور ہمارے یہاں جو خطیب یہ دعائیں کرے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے جی؟ یہ سرکاری ملا ہیں جی، درباری ملا ہیں جی۔ حل جی اس مسجد میں چندہ بند کر دیا جاتا ہے، تو اس مسجد کو لوگ چندہ نہیں دیتے کہ یہاں کے مولوی صاحب جو ہیں یہ تو سرکاری ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں، ہمیں لوگوں نے جمہوریت کا ایسا سبق پڑھا دیا ہے کہ ہم الٹی سائڈ پہ چل پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے یہ سبق لے کر اپنے نبی کے فرامین اور اللہ کے فرامین کو نظر انداز کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کرے انشکر لی ولی والدیک۔ پھر صلۃ الارحام کے موضوع پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس موضوع پہ جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ہمیں آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ عقل مند بنیں، آپ حکیم انسان بنیں، ان کے ساتھ تعلقات اس طرح سے رکھیں کہ ان کے شر سے بھی بچ جائیں اور ان کے کام بھی آئیں۔ یعنی کہ عام حالات میں آپ فاصلہ رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب وہ پھنسا ہوا مصیبت میں پھر آپ پہنچیں، جب وہ بیمار ہے تب آپ عیادت کے لیے جائیں۔ جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے تو امید یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہوگا اور آئندہ آپ کو تنگ کرنے سے بھی وہ باز آ جائے گا۔
وحسن الجوار، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا. تو اس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی آ گیا کہ آپ کے پڑوسی دو طرح کے ہیں، ایک رشتہ دار پڑوسی اور ایک جو رشتہ دار نہیں ہے. اچھا، رشتہ دار پڑوسی کے آپ کے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ 2، اور سچ کہیں تو 3. ایک اسلام اور ایمان کا حق، مسلمان کے اوپر حقوق ہیں، اس لحاظ سے آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. اور اگر وہ کافر ہے تو پھر بھی اس کے آپ کے اوپر 2 حق ہیں، ایک یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور ایک یہ کہ آپ کا پڑوسی ہے. اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے تو پھر بھی اس کے 2 حق ہیں، ایک یہ کہ مسلمان ہے اور ایک کیا ہے؟ پڑوسی ہے. اور اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کا ایک حق ہے. اور یہاں پہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 6014، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے کہ اللہ کے رسول اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل مجھے کہتے رہے، بار بار تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید جبریل یہ حکم لے کر نازل ہوں گے کہ آئندہ مرنے والے کے وارثوں میں پڑوسی بھی شامل ہوگا. ایسا ہوا نہیں، لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں میرے اوپر، آپ کے اوپر، کہ آپ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید یہ حکم نازل ہونے والا ہے کہ آئندہ فوت ہونے والے کے وارثوں میں کون شامل ہوگا؟ پڑوسی بھی شامل ہوگا. اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سالن بنائیں تو کیا کریں؟ گوشت ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس میں پانی زیادہ ڈالیں تاکہ پڑوسی کو کم از کم شوربہ ہی دے دیں. والاحسان الی الیتامى، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو. اگر کسی بالغ کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا، کسی کی ماں فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا. ماں سے محروم ہونا یقیناً یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، لیکن بہرحال یہ یتیم نہیں ہے. تو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت جنت میں ایسے ہوں گے. آپ نے ان 2 انگلیوں کو ملایا. کون سی 2 انگلیاں؟ شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی. فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، ایسے روز قیامت میں اور وہ انسان جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے قریب قریب ہوں گے. اور ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا تھا کہ مجھے اس مرض کا علاج بتائیں کہ میرا دل بڑا سخت ہے. تو آپ نے کہا تھا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، سختی چلی جائے، تو یتیم کو پکڑو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. اگر یتیم امیر ہو تب بھی یہ سلوک کیا جائے گا؟ جی ہاں، تب بھی کیا جائے گا. اور اگر یتیم امیر ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ کا الگ معاملہ ہے. زکوٰۃ میں دیکھا جائے گا کہ وہ یتیم فقیر ہے یا نہیں. جو یتیم امیر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. اگرچہ ہمارے حنفی علماء کرام اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن درست موقف یہی ہے کہ یتیم بچہ اگر امیر ہے، وہ اربوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. ظاہر ہے وہ خود ادا نہیں کرے گا، جو اس کا گارڈین ہے، جو اس کے مالی ذمہ داریوں کو سنبھال رہا ہے، وہ زکوٰۃ اس کے مال کی نکالے گا، ادا کرے گا. والمساکین، اہل سنت حکم دیتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. المساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین اور فقیر یہ دونوں ایک چیز ہیں. کب؟ جب ایک لفظ آئے.
جب لفظ مسکین آئے تو اس سے مراد مسکین بھی ہے فقیر بھی ہے، جب لفظ فقیر آئے تو اس سے مراد فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے، جب دونوں آ جائیں تو پھر مسکین کا معنی اور ہے فقیر کا معنی اور ہے۔ پھر کیا فرق ہے جی، کون زیادہ محتاج ہے؟ پھر فقیر۔ مسکین جو ہے یہ فقیر سے کچھ بہتر ہوتا ہے، یعنی مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے اس کا مہینہ گزر سکے، بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، بنیادی ضروریات۔ کیا دلیل ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، سورہ کاف، کہ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے ان کو مفت میں بٹھایا، ان کو عزت دی۔ کشتی تھوڑا سا آگے گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، بغیر کسی اجرت کے ہمیں کشتی پہ سوار کیا، اور آپ نے نیکی کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے، اور ایسی کشتی جو بے عیب ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کشتی میں کوئی نہ کوئی عیب ڈال دیا جائے تاکہ بادشاہ کی نظر کرم اس پہ نہ پڑے، وہ اس کو نظر انداز کر دے۔ تو میں نے گویا کہ مسکینوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ نیکی کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ان کو مسکین کہا گیا، کشتی کے مالکان کو کشتی کے مالک، کشتی کے مالک ہیں اور کشتی کے ذریعے روز مال کما رہے ہیں، تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ مساکین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مال جمع ہوتا تھا، لیکن اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وابن السبیل، اہل سنت یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی کہ مسافر ممکن ہے کہ اپنے شہر میں وہ امیر ہو، لیکن اب سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرض کریں کہ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے، پیسہ منگوانے کے لیے بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کی جیب کاٹ لی گئی ہے، اس کے پاس موبائل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی کہ ایسی صورتحال ہے کہ مال منگوا بھی نہیں سکتا، تو یہاں پہ اس کی مدد کی جائے گی اور اس کو عزت دی جائے گی، اس کو حوصلہ دیا جائے گا۔ وہ اجنبی ہے آپ کے شہر میں، آپ اس کو احترام دیں گے تاکہ وہ مانوس ہو جائے آپ کے ساتھ۔ والرفق بالمملوکی، اور غلاموں کے ساتھ، غلاموں کے اوپر کیا کرنا؟ نرمی کرنا۔ غلام جو ہیں، غلام لونڈیاں، ان کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وصیت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور غلام لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ تعلیمات دی تھی کہ جب خود کھانا کھائیں تو ان کو بھی کھلائیں، ان کو بھی لباس لے کر دیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالْإِسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی لوگ یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، کس چیز سے؟ فخر کرنے سے، والخیلاء، اور تکبر کرنے سے، والبغی، اور کسی پہ زیادتی کرنے سے، والاستطالۃ الخلق، اور مخلوق پہ سرکشی کرنے سے، بحق، یہ حق کے ساتھ ہو یا بغیر کسی حق کے ہو۔ اچھا، پہلے تو یہاں پہ تذکرہ آیا فخر کا اور خیلاء کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں 10 طرح کے حقوق کا تذکرہ آیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہی 2 الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، بہت فخر کرنے والا ہو۔ اچھا، تکبر
کہتے کس کو ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہر متکبر انسان کہتا ہے میں تو متکبر نہیں ہوں، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں متکبر ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو۔ تو صحابی کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ کیا یہ بھی تکبر میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اچھے جوتے پہنیں۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ اچھا لباس پہننے کے بعد، اچھے جوتے پہننے کے بعد آپ ان کو حقیر جانیں جن کا اچھا لباس نہیں ہے، جن کے اچھے جوتے نہیں ہیں۔ آپ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ آپ سے پسینے کی بدبو آ رہی، وہ بیچارہ مزدور ہے۔ تو یہ لوگوں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھنا، اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھنا، یہ دل میں بات نہ رکھنا کہ ممکن ہے کہ مالی طور پہ مجھ سے پیچھے رہنے والا یہ انسان اللہ کی نگاہوں میں مجھ سے اعلیٰ ہو۔ کیونکہ بات کیا ہے؟ تقویٰ کی۔ عزت ملتی ہے اللہ کے یہاں کس کے ذریعے؟ تقویٰ کے ذریعے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ تکبر کی تعریف کیا اس حدیث میں؟ آپ نے کہا الکبر باطل الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ نمبر ایک تکبر۔ نمبر دو، حق بات کو ریجیکٹ کر دینا۔ حق بات مل گئی، قرآن کی آیت آپ کو سنا دی گئی، صحیح حدیث آپ کو بتا دی گئی اور آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ ہے تکبر۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے اوپر سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اوپر سمجھتے ہیں۔ تکبر کی جو آپ نے مثالیں دی ہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی شلواریں، پینٹیں، چادریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس سے منع کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں منع اس کو کیا گیا جو تکبر سے نیچے کرے، میں تکبر سے نہیں کرتا۔ اچھا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں جی؟ آپ کیوں کرتے ہیں پھر بتائیں ذرا؟ وہ اپنے آپ کو پھر ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی چادر کو بار بار اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا جسمانی مسئلہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے اوپر کی اور بس، نہیں، وہ کہتے ہیں میں بار بار اوپر کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا تو ان میں سے نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، یہ علماء کرام سے میری خاص درخواست ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کن میں ہے؟ طالب علموں میں۔ کیا کہ آپ نے کہا کہ اپنی چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا، کیونکہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حق بات کو آپ نے نہیں مانا، یہ تکبر ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ لوگوں کو حقیر نہیں جانا جا رہا، یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے حق بات کو مانا نہیں ہے، اس لیے یہ تکبر ہے اور اس سے دور رہا جائے۔ علماء کرام نے فخر اور اس تکبر میں ایک فرق یہ بھی کیا ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے کہ فخر ہوتا ہے زبان کے ذریعے۔ فخر کیا؟ اور میرا علم آپ نہیں جانتے میں کتنا بڑا عالم دین ہوں، آپ نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر ہوں، میرے ابو نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، میرا خاندان۔ تو یہ فخریہ انداز میں تذکرہ کر رہا ہے ان سب کا اور اپنا بھی۔ تو یہ زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فخر۔ اور تکبر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، ہاتھ کے اشارے کے ذریعے، اپنی چال کے ذریعے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا اس سے جو تکبر کرنے والا ہو، بہت فخر کرنے والا ہو۔ والبغی،
اہل سنت اہل الحدیث ظلم و زیادتی سے بھی روکتے ہیں کہ آپ کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کریں. ظلم و زیادتی کا تعلق چاہے خون سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے عزت سے ہو. خون کا مطلب کیا؟ کسی کو قتل کر دینا، کسی کو زخمی کر دینا. مال، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ نہ دینا، پڑوسی کی زمین پہ تھوڑا سا قبضہ کر لینا. کسی نے آپ کو قرض دینے کی غلطی کر لی، اب آپ قرض واپس نہیں کر رہے. حالانکہ قرض دینا غلطی نہیں ہے، نیکی ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ قرض لینے والے قرض واپس نہ کر کے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تو نے مجھے قرض دے کے کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے. اور ایسے ہی زیادتی کبھی ہوتی ہے عزت، کسی کو بے عزت کر دینا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے اس کو بے عزت کریں تو یہ جائز ہے. کس نے کہہ دیا جی جائز ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں آج کل اینکر کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھلا آدمی جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ یا فیملی کے بغیر، اس کے اوپر جو تہمت لگی ہے، اس کا جناب کیمرہ ساتھ ہے، مائک ساتھ ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں، بار بار اسے پوچھ رہے ہیں، وہ خاموش ہے، وہ جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو مجبور کر رہے ہیں. اور ایسے اینکر کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مجاہد ہے، جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں. جبکہ ہمیں حکم دیا گیا تھا دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کا. اور اگر اس نے جرم کیا آپ اس کو کورٹ میں لے کر جائیں، آپ انتظامیہ کے پاس لے کر جائیں. اس طرح اس کی عزت کو اچھالنا معاشرے میں، اس کی کس نے اجازت دے دی آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا خطبہ حج میں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ مقدس اور محترم ہے، اور یہ شہر مکہ محترم اور مقدس ہے، اور 10 تاریخ قربانی والا دن سال کے تمام دنوں میں محترم اور مقدس ہے، یہ 3 تقدس جمع ہو گئے. تو فرمایا جیسے یہ 3 تقدس جمع ہیں، ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا خون مقدس ہے. کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم میں سے ہر ایک کی عزت مقدس ہے، کسی کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں، نہ اس کی موجودگی میں اور نہ عدم موجودگی میں. اور ایسی ہر ایک کا مال مقدس ہے، کسی کا مال لوٹنے کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا ہے آخر میں کہ مخلوق پہ سرکشی کرنے سے بھی اہل سنت روکتے ہیں. نہ آپ سرکشی کریں جب کہ آپ حق پہ ہوں، اور نہ آپ سرکشی کریں جب کہ آپ حق پہ نہ ہوں. بسا اوقات انسان حق پہ ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کا بدلہ لینے لگے ہیں، پھر بھی آپ کو سرکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی اجازت ہے کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی آپ کریں. آپ کہیں کہ اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے تو میں اس کو باندھ لوں اور ویڈیو بنے اور 10-15 بدماش اس کی پٹائی کر رہے ہوں، اس کو ڈنڈے مار رہے ہوں، اینٹیں مار رہے ہوں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِ الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفَاسِفِهَا، کہ اہل سنت اہل الحدیث یہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں اعلیٰ اخلاق کی، اور ان کو منع کرتے ہیں نکمے اخلاق سے، بری عادات سے. اچھا اعلیٰ اخلاق کی مثال کیا ہے؟ لوگوں کو حکم دیں گے کہ آپ سچ کہا کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں. لوگوں کو حکم دیں گے پاک دامنی اختیار کرنے کا، برائی سے دور رہنے کا، بے حیائی سے دور رہنے کا. لوگوں کو حکم دیں گے امانت کو اختیار کرنے کا، اور لوگوں کو منع کریں گے کس سے؟ برے اخلاق سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے. تو یہ وہ چند امور ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہے اس کو بدرجہ اولا ان امور کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ اچھے عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بد اخلاق ہوں، بدتمیز ہوں، بلکہ اعلیٰ عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو.
جیسے آپ نے اللہ کی طرف سے دیے گئے عقیدے کو قبول کیا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں آنے والے عقائد کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، ایسے ہی آپ کی سیرت سے، آپ کی احادیث سے اخلاق کو سیکھیں اور اعلی اخلاق کو اپنائیں۔ یہ آخری ایک دو لائنیں رہ گئی ہیں بس۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ اہل سنت، اہل الحدیث، ہر وہ بات جو وہ کہتے ہیں، ہر عمل جو وہ کرتے ہیں، یہ اقوال، یہ اعمال، یہ افعال، ان اقوال افعال میں سے ہوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے یا دیگر ہوں، تو یہ اہل سنت ان تمام امور میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وطریقتہم ہی دین الاسلام، اور ان کا طریقہ ہی وہ دین اسلام ہے، الذی بعث اللہ بہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں بھیجا گیا ہوں کس کے ساتھ؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے عادات کو کیا کروں؟ مکمل کروں۔ تو نبی علیہ السلام کو جیسے عقیدہ دے کر بھیجا گیا ہے، ایسے ہی آپ کو اخلاق اور یہ اعمال دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیں جیسے اچھے عقیدے کا خیال رکھنا ہے، ایسے ہی اچھے اعمال کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری درس ہوگا اس کتاب کا، اور پھر کسی نئی کتاب کا آغاز ہوگا، نئے متن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے اور علم کے ساتھ جڑا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔